جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی تو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا. دشمن بھی آئیں ان کے ساتھ آپ کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں, آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک ایسی فضا پیدا کرنی ہے کہ آپ کو ایگزسٹنس باہمی مل جل کے ایک جگہ رہ سکیں. آپ کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے, آپ کے عقائد مختلف ہو سکتے ہیں, آپ کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن ان سب کے باوجود جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک نظم رکھا ہے کہ ہر چیز مختلف ہے لیکن وہ ایک آرڈر میں ہے, وہ ایک اکارڈنس میں ہے, ان کے اندر ایک باہمی ربط اور ضبط ہے. اس کائنات کو دیکھیں, دن رات کو دیکھیں, صبح و شام کو دیکھیں, مرد عورت کو دیکھیں, کہیں صحرا ہیں, کہیں سمندر ہیں, کہیں دریا ہیں, تو یہ ساری چیزیں اختلاف کو تو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہی اس کائنات کی بیوٹی ہے. میں یہاں ابراہیم ذوق کو کوٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے کہا کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن, اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. جب یہ بات ہم انکلکیٹ کر دیں گے نوجوان نسل کی مائنڈ میں کہ ہم سب نے مل کے رہنا ہے اور یہ اختلاف اوپینین کا ہو, نظریات کا ہو, مذاہب کا ہو, ان سب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے اور انسانیت کو پروموٹ کرنا ہے. اور دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, وائلنس ہوتا ہے, ایکسٹریمزم ہوتی ہے, ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے, ایک دوسرے پر الزامات لگا دیے جاتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ بلاسفیمی کے جو بہت سارے کیسز بنتے ہیں جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. آپ کی ذاتی اناد, دشمنی, رنجشیں ہوتی ہیں اور سزا دینے کے لیے آپ کسی پر الزام لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز پروموٹ کرنی ہے کہ سچ بولنا ہے, جتنی حقیقت پر مبنی بات ہے اتنی بتانی ہے. اور اس حوالے سے اچھا ایک اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ بڑے تشدد کے اور انتہا پسندی کی طرف جانے والے ہمارے دوست, ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر میں ہو سکتے ہیں, تو ان کے حوالے سے قرآن پاک نے ہمیں اصول دیا ہے کہ سلام کر کے گزر جاؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اس کو پروموٹ نہیں کرنا, اس بات کو آگے بڑھنے نہیں دینا. کوئی ایسی بات کر رہا ہے, ٹاپک چینج کر دیجئے, آپ ٹھیک ہے, موضوع بدل دیجئے. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں. آپ ایک خود بھی جامعہ سے منسلک ہیں اور آپ کے پاس مختلف قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی آتے ہوں گے. سر یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ گیپ رہ گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ احتیاط نہیں برتتے اور ہم اتنی جلدی میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک کلک جو ہے وہ کتنے نقصان کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو بہت جو ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اور یہ سہولیات بڑھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک کوئی ضابطہ بھی بنانے چاہیے تھے. لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے تھی کہ آپ کو اگر آزادی ملی ہے, اتنی ایکسیس ملی ہے, تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور اس میں نے کہا کہ ویریفائی کرنا, چیزوں کو ویریفائی کیے بغیر جب تک آپ ویریفائی نہیں کرتے اس بندے سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے جو سنی سنائی بات آگے کر دیتا ہے. میڈیا پہ کسی نے یا سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ چڑھائی, آپ نے بغیر دیکھے کہ یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے, آپ اس کو لائک ڈس لائک کرنے لگ جاتے ہیں, اس کو گروپس میں شیئر کرنے والے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے, دیکھیں کہ ویریفائی کریں کہ یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح بھی ہے تو اگر اس سے وائلنس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے, انریسٹ پیدا ہوتا ہے, تو آپ نے اس انریسٹ کو پھیلانے میں مدد نہیں کرنی. قرآن پاک نے اصول دیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کی, اچھائی کی بات ہے, پروموٹ کیجئے, بڑھ چڑھ کے کیجئے, لیکن اگر کوئی گناہ کی بات ہے جس سے انریسٹ آتا ہے, جس سے معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے گی کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا, تو اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جس طریقے سے ہے کہ جھوٹ بھی آپ وہ والا بول سکتے ہیں, ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوان نسل کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ نوجوان نسل کے جو دماغ ہیں وہ تو ایک بڑے سفید کاغذ کی طرح ہیں. قرآن پاک حدیث پاک میں آتا ہے, آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ پیدا ہونے والا بچہ تو سلیم الفطرت ہوتا ہے, نیک فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے اندر خرابیاں کہاں سے آتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کا کردار بہت اہم ہے. اور آج کل مائیں بچوں کو سوشل میڈیا پر بچے یعنی وہ یوٹیوب ہو, دوسرا وہ فیس بک کے اکاؤنٹس ہوں, ٹویٹ